جاوید اقبال صاحب کی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ آپ کو مجھے تو انہوں نے کسی بات پہ سرزنش کی ہی نہیں، نہ کسی بات پہ ٹوکا، نہ گھر کے کسی معاملے میں دخل اندازی کی، نہ گھر کے معاملات تمہارے کام کے ہیں، جو تمہارے جی میں آئے تم کرو، میں نے اس میں کوئی دخل نہیں دیا۔ بس ان کی طبیعت میں ہے ہی اس قسم کی حلیمی تھی، انکساری تھی کسی کے معاملے میں، کہ جی مالی نے ٹھیک کام نہیں کیا، کہتے ہیں جتنے اس کو آتا تھا، ہمارا مالی بالکل ان پڑھ ہے، تو ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہو گئے، گھر میں ہوتے تھے، میں عدالت کرتی تھی، وکالت کرتی تھی عدالت میں، کہتے آجا میرے پاس بیٹھ، میں تجھے جو بتاؤں سنتا رہے، سمجھتا رہے۔ 2 دن اس کو بڑھانے کی کوشش کی، اس کے بعد کہ بس جو کچھ تو سکھا تو سیکھے بچے، اور میں تینوں کچھ نہیں سکھا سکتا۔ اچھا آج ہی آ گئے، یعنی مالی ان کو سمجھ آ گئی کہ میری جو اپنی سمجھ بوجھ ہے وہ اور قسم کی ہے، اس کی سمجھ بوجھ اور قسم کی ہے۔ ویسے میں اس کو اب بھی کہتی ہوں کہ مجھ سے پڑھ لیا کرو، میں بھی تو ریٹائرڈ ہوں نا، میں وہاں پڑھاتی ہوں، اسکول کی پرنسپل بھی ہوں، ان کو پڑھاتی بھی ہوں۔ اقبال صاحب کے علاوہ کون سا شاعر پسند؟ بڑے بڑے اچھے سائل ہمارے گزرے، غالب ہے، حالی ہے۔ افسانہ نگاری یا افسانہ پڑھنے کا شوق ہے؟ بڑا شوق ہے، اب تو میرے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے کیونکہ اسکول میں لیکچر بھی دیتی ہوں، لاء اسکول میں 1 گھنٹے کا ہوتا، اور ہر روز نہیں ہوتا، باقی وقت فارغ بھی ہوتا، تو میں کچھ کتابیں لے کے آئی ہوں لائبریری سے۔ منٹو کے بارے میں کیا رائے ہے آپ؟ کس کیا رائے؟ سعادت حسن منٹو کے بارے میں۔ اچھا لکھنے والا، زندگی کے قریب، جو ان کے ساتھ تجربہ تھا ان کے اوپر انہوں نے جو لکھا وہ اپنے تجربات کی بنا پہ ہی لکھا نا۔ اچھا آپ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں میں سے آپ کے قریب زیادہ کون؟ دیکھیں آپ اس طرح بیٹوں میں امتیاز نہیں کر سکتے، وہ بھی قریب ہے، وہ بھی قریب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے میری شکل دی ہے، چھوٹا جو آپ کی طرف ہے، وہ بڑا ہے، اس کی شکل اپنے دادے پہ گئی ہے، والد پہ گئی ہے۔ ہوتا نا کوئی بچہ ماں سے بڑا لاڈ کرتا ہے، ان دونوں میں سے کون ہے ایسا؟ میرا خیال ہے بس اتفاق کی بات ہے، لاڈ کرنے والی ماؤں میں تھی۔ بچوں میں سے کون زیادہ لاڈ کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ اب بھی کوئی نہیں، بس اس کی شادی ہو گئی ہے، ایک ولید کی شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دادے کی دعا سنی، ایسی خاتون ہمارے گھر میں آئی کہ جو اقبال نے لکھا ہوا ہے نا خاتون کی صفات وہ اس میں موجود۔ میں تو اللہ کا اتنا شکر کرتی ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی کہتی ہوں یہ تمہاری دادے کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ ہمارے گھر میں آئی، ہمارے لیے بڑی سعادت آئی ہے۔ وہ لندن سے، لیکن اس نے ہماری زبان، ہمارا فکر، ہمارا تہذیب، ہمارا تمدن اس طرح اپنایا ہے کہ میں نے اس کو ایک وقت میں کہا کہ بیٹے یہاں حالات بہت برے ہیں، تم بچوں کو لے جانا چاہو تو لے جاؤ، کہتی ہے میں تو کبھی تصور ہی نہیں کر سکتی کہ میں یہاں سے جا کے کہیں اور رہوں، میں نے اسی ملک میں رہنا۔ آنے والے زمانے میں آپ پاکستان کے حالات کیا دیکھ رہی ہیں؟ انشاءاللہ بہتر ہوں گے، امید تو قائم، امید پہ دنیا قائم ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ آپ ٹی وی دیکھیں جب تو مہنگائی ہے، لاقانونیت ہے، قتل و غارت ہے، تو اکتاہٹ نہیں ہوتی اس ماحول سے؟ میں تو اقبال کا وہی شعر یاد کرتی ہوں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اب وہاں میں نے ٹی وی لگایا ہوا تھا جہاں میرے ملازم کا ہے لیونگ روم جس کو کہتے ہیں، جس میں وہ اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ ٹی وی اب یہ نہیں پتہ نہیں کس وجہ سے وہاں چل نہیں رہا۔ میں کہتی ہوں اچھا جاؤ فروخت کرو اور دوسرا ٹی وی لے لو، اتنی ہمت وہ نہیں کرتی۔ یہ تو جاؤ اس کے 100 روپے ملتے ہیں، 200 روپے ملتے ہیں، کچھ تو ملے گا نا۔ اور وہ دیوار کے ساتھ چپکا ہوا جو ٹی وی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، LED، وہ لگا لو، کچھ نہیں۔ ملازم جو ہے وہ آپ کو اکثر تنگ کرتے ہیں یا
بالکل نہیں. میں ملازموں کو کبھی نہیں تنگ کرتی تو انہوں نے مجھے کیوں تنگ کرنا. واہ 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 واہ. نہیں دیکھیں نا, کبھی کسی ملازم کو بہت ڈانٹ پڑی ہو آپ سے کسی بات؟ نہ ڈاکٹر صاحب تو کبھی کسی کو ڈانٹ خود بھی نہیں دیتے تھے, اور مجھے بھی کہتے تھے بھائی ان میں اتنی عقل ہوتی تو یہ جج نہ بن جاتے. ان کی زندگی میں جج بنی ہوں. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جتنی دیر میں وہ ریٹائر نہیں ہوئے تو میں نے قدم ہی نہیں پار کیا ہے. میں نے کہا وہاں ایسے ہر ایک کو گفتگو کا موقع ہوگا, ایک طرف خامن جج ہے یا چیف جج ہے, اور دوسری طرف بیوی جو ہے وہ پریکٹس کر رہی. اس لیے اس موڑ جانا ہی. جب ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہوئے پھر میں نے وکالت شروع کی. 20 سال میں تقریباً وکالت کرتی رہی. پھر بھی ڈاکٹر صاحب کی حیات میں جج بھی مقرر ہو گئی, پہلی خاتون جج لاہور ہائی کورٹ. وہ ایک شعر ہے جان ایلیا کا, صبح سے شام تک میری دنیا, ایک منظر ہے اس کی رخصت کا. تو جاوید اقبال صاحب کی رخصت جو ہے, وہ لمحہ رخصت, وہ اس کو بیان کریں, وہ کیفیت کیا تھی آپ کی؟ میں تو ان کو شوکت خانم میں لے گئی تھی, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بہترین ادارہ ہے. دیکھے وہ کہنے لگے کہ جی, میں نے کہا کہ ان کو سانس مجھے لگتا ہے کچھ اس سے ہی نہیں آیا. کہنے لگے اچھا ہم CCU میں لے جاتے ہیں تاکہ وہاں زیادہ نگہداشت ہو سکے. اس کو کہتے ہیں نا کانسٹنٹ کیئر. اندر میں کسی کو بیٹھنے دیتے. میں کچھ عرصے کے بعد, تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے جا سکتی تھی, لیکن اس سے زیادہ بس جو ان پہ گزری مجھے پتہ ہی نہیں. کہ مجھے بہت دیر تک یہ بات بہت ستائی کہ جس کیفیت میں وہ رخصت ہوئے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. لیکن یاد تو بہت آتے ہوں گے. ظاہر بات, اگر اچھے ازدواجی زندگی ہو تو کون سی اہلیہ ہے جو اپنے شوہر کو یاد نہیں کرتی. محفل یا تنہائی, دونوں میں سے کیا پسند؟ کچھ اوقات میں انسان محفل پسند کرتا ہے, کچھ حالات میں تنہائی پسند کرتا ہے. تو دونوں کیفیتیں انسان کو مسلط ہی رہتی ہیں. 6 ججز کے جو خط پہ بات اگر کریں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ہمیں مکمل طور پر جو ہے ایک انسٹرکشنز آتی ہیں فیصلوں کے دوران. کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ یہ اس ملک کے لیے بہتر ہے؟ کچھ تو اس میں حقیقت ہوگی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انہیں پہلے تو چاہیے تھا کہ جو ان کے بس میں اقدامات ہیں وہ تو سب کر لیتے. اس میں سب سے بڑا قدم یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ہراسمنٹ کے اس میں آئے, یہ ہراساں ہی کرنے والی بات ہے, بالکل. ان کو عدالت میں بلائے, ان کو کہیں بتاؤ تم نے خط جو لکھا ہے اس پہ اپنا نام پتہ لکھا ہے یا نہیں, اور اگر لکھا ہے تو تم کیا ضرورت تھی کہ یہ تو خط کے ذریعے تم آ کے عدالت میں ٹائم مانگ لو, جج سے مل لو, اور اگر وہ کسی بات کا کوئی معقول جواب نہ دیں تو ان کے اوپر توہین عدالت لگا. یہ تو کھلا کیس توہین عدالت. میم آپ نے ایک دفعہ جیل میں بھیج دے, سب کی طبیعت صاف.